تغلق جو ہے یہ صوفیہ کا شروع میں دشمن ہو گیا تھا. کیوں ہوا دشمن؟ اس پہ کبھی آپ نے غور کیا یہ دشمن کیوں ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ اس کے سامنے وہ صوفیہ پہنچے کہ جو صرف تصوف کا لبادہ اڑے ہوئے تھے لیکن تھے وہ جھوٹے. تو آپ جب کسی ایسے گروپ سے ملتے ہیں کہ جو دھوکے باز ہو تو پھر آپ اس گروپ کے اصلی آدمیوں کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں. تو سلطان غیاث الدین تغلق کا واسطہ پڑا. اس نے اعلان کر دیا کہ قوالی سنے، جو قوالی سنے قید کر دو، جو قوالی گائے زبان کاٹ دو. کیوں؟ اس لیے کہ خسرو خان نے پیسے جب بانٹے تو ان صوفیاء نے بھی ان سے پیسے لیے. تو سلطان غیاث الدین تغلق نے نام لکھ لیے ان لوگوں کے جو پیسوں کے پجاری ہیں، ان کے نام لکھ لیے کس نے کتنے پیسے لیے، کس نے کتنے پیسے لیے. تو شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنا مراقبے میں استغراق میں رہتے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قوال حسن قوال تشریف لائے، میر حسن قوال تشریف لائے، بڑے مشہور قوال تھے. تو آپ نے کمرہ بند کر دیا. کمرہ بند کر کے کہنے لگے حسن کوئی کلام سنا، کلام کان میں سنا. کہ گورنمنٹ کی طرف تو پابندی ہے، طرف سے پابندی ہے، سنا کان میں سنا. انہوں نے شعر پڑھا زاہد از دین برآمد و ملا سما، کافر محمدی شد و صوفی چنا کے ہست. یار کیا کتنے عرصے کی رکی ہوئی تھی کیفیت. تو بس وجدہ دروازہ کھول دیا. فرمایا لگا اونچا پڑا. جب اور اونچا پڑا بس گلی میں نکل گئے. گلی میں نکلے تو فرمایا لگے بلند پڑھتے جاؤ. اب کیا تھا، جس صوفی کے کان میں پڑے، جو آدمی ہو اتنا اثر اس کے اوپر ہوتا جائے وہ آپ کے ساتھ نکلتا گیا. بھئی ایک کارواں بن گیا. ہزاروں لوگ، کین یو بلیو، ہزاروں لوگ اس ایک مصرے کی وجہ سے، ہزاروں لوگ، اور آپ کے نکلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. بس وہ شعر پڑھتا جائے اور آپ وجہ، ہر ایک کو وجہ ہو ہاں کی آوازیں بلند ہونے لگ گئی. کے ساتھ جب لوگ شامل ہوئے تو دہلی سے تغلق آباد جو ہے وہ تھوڑا فاصلہ ہے، لیکن مجمع اتنا ہو گیا کہ ان کی آواز تغلق آباد تک جانے لگی. سلطان غیاث الدین پوچھتا کیا ہوا؟ کہنے لگی سارے صوفی اکٹھے ہو گئے، قوالی ہو رہی ہے اور وہ وجد کر رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں. کہنے لگا ان کا سرگرہ کون ہے؟ کہا سب سے آگے شیخ وجیہ الدین سیاح عثمان سیاح ہیں. کہنے لگا اچھا ذرا دفتر لے کر آؤ، چیک کروں میں کتنے پیسے لیے اس نے. یہ بھی تو انہیں جیسا ہی ہوگا. دفتر میں دیکھا، رجسٹر میں دیکھا تو کہیں بھی نام نہیں تھا ان کا، کہیں نام نہیں ہے. یار اس نے پیسے نہیں لیے، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس نام کا جو بزرگ ہے اس نے تو پیسے واپس کر دیے تھے کہ ہمیں دولت نہیں چاہیے. بڑا متاثر ہوا، خود نکلا دربار سے باہر. کہنے لگا لے کر آؤ. دربار میں بٹھایا. آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح سہروردی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک سلطان کے دربار میں سما ہوتا رہا. نماز کے ٹائم میں وقفہ ہو، نماز ادا کرے، پھر سما، پھر نماز، پھر سما، پھر نماز پڑھنے کے بعد سما. 3 دن تک سارے لوگوں کو جتنے ان کے ساتھ سب کو کھانا کھلایا. اللہ اکبر جل جلالہ. اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی سما جو ہے وہ آج کے بعد پابندی اس سے ہٹائی جاتی. تو یہ ہیں شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح دہلوی ہیں. 737 ہجری میں ان کا جو ہے وہ وصال ہوا ہے. میں ذرا فرق کر جاؤں، میں اصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں شیخ شاہ وجیہ الدین علوی شتاری رحمۃ اللہ علیہ پہ، لیکن میں ذرا، اور دوسرے وجیہ الدین جو مشہور ہیں وہ یوسف نظامی چشتی ہیں. یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور انہوں نے اپنا جسم اتنا لطیف کر دیا تھا کہ ہوا میں اڑا کرتے تھے. اور یہ 729 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. تو کچھ سمجھ گئے. میں نے اس لیے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں